بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب ایجاب ما لا یتم المأمور الا به۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں جو ضابطہ بیان کر رہے وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم ملا، لیکن وہ حکم ایسا ہے کہ اس پر عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے کو نہ کیا جائے، پورا نہ کیا جائے۔ یعنی مامور بھی جس چیز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو اب اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ وہ حیثیت وجوب کی رہے گی یا دوسرا کوئی حکم لگایا جائے گا؟ اس کے بارے میں یہ باب ہے، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حج کی ادائیگی کا حکم ملا، حج کی ادائیگی کا حکم ملا تو حج یہ مامور بھی ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن مکلف میں جب تک استطاعت سبیل نہ ہو، وہاں تک پہنچنے کے لیے اخراجات، توشہ، گھر والوں کے انتظامات یہ نہ ہو تو اس پر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ تو حج کے لیے استطاعت سبیل یہ شرط ہے، جب تک استطاعت سبیل نہیں ہوتی حج کے حکم پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے شریعت نے ادوا الزکاۃ اموالکم وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نصاب کے بقدر مال، حولان حول، سال کا گزرنا یہ شرط ہے۔ تو اب یہ مالی استطاعت حج میں یا زکوٰۃ میں یہ شرط ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر یہی مانا جائے گا کہ حج کرنا یہ صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ صاحب نصاب اس پر فرض ہے۔ تو شریعت نے حکم صرف حج کا دیا ہے، شریعت نے حکم صرف زکوٰۃ کا دیا ہے، تو وہ تو واجب ہے، لیکن حج کے لیے استطاعت کو حاصل کرنا یا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے صاحب نصاب ہونا یہ واجب میں داخل نہیں ہے، یہ واجب میں داخل نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم ان کو واجب قرار دیں گے کہ نہیں استطاعت سبیل حاصل کرو، صاحب نصاب بنو، تو ایسی صورت میں اب وہ استطاعت اور صاحب نصاب ہونا یہ خود مامور بھی ہو جائے گا، جبکہ وہ مامور بھی کے لیے شرط کا درجہ رکھتے ہیں، مامور بھی نہیں ہے، شرط کا درجہ رکھتے ہیں۔ شرط کو شرط کے مقام پر ہی رکھنا چاہیے، نہ کہ اس کو ہم مامور بھی یا رکن بنا لیں، یہ جائز نہیں، وہذا لا یجوز۔ وہی کہہ رہے تھے کہ اذا امر بفعل، کسی عبادت کی ادائیگی کا حکم دیا جائے، ولم یتم ذلک الفعل الا بغیر، اور وہ عبادت مکمل نہیں ہوگی دوسرے کے بغیر، نظر تھا تو آپ دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ فإن كان ذلك الامر مشروطا بذلك الغیر، اگر وہ عبادت، وہ امر، وہ مامور بھی دوسرے کے ساتھ مشروط ہو، جیسے کہ حج مشروط ہے استطاعت سبیل کے ساتھ، زکوٰۃ مشروط ہے صاحب مال کے ساتھ،
لم یکن الامر بالحج والزکاۃ امرا بتحصیل ذلک. تو شریعت کا اصل حکم حج کا ہے، شریعت کا اصل حکم زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہے. تو یہ حکم استطاعت کو حاصل کرنے کے لیے اور صاحب نصاب یا صاحب مال ہونے کے لیے حکم نہیں ہوگا. لأن الامر بالحج لم يتناول من لا استطاعت له، اس لیے کہ غیر مستطیع پر حج کا حکم عائد نہیں ہوتا. غیر مستطیع جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہوتا. اور غیر مالدار پر، جس کے پاس مال نہ ہو، اس پر زکوٰۃ کا حکم عائد نہیں ہوتا. فلو الزم نہ ہو، اگر ہم غیر مستطیع پر حج کو فرض کر دیں گے یا غیر مالدار پر زکوٰۃ کو فرض کر دیں گے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ اگر ہم استطاعت کو یا صاحب مال ہونے کو لازم قرار دیں گے لیدخل فی الامر، تو یہ خود مامور بھی بن جائے گا. لاسقطنا شرط الامر، تو ہم مامور بھی کی شرط کو ساقط کر کے خود اس کو مامور بھی بنا دیں گے. وہذا لا یجوز، وہذا لا یجوز، اور یہ طریقہ کار جائز نہیں ہے. یہ طریقہ کار جائز نہیں ہے، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے کہ ہم مامور بھی کو مامور بھی کی حیثیت پر رکھنا چاہیے اور شرط کو شرط کی جگہ پر رکھنا چاہیے. ایسا نہ کرے کہ مامور بھی کو اس کی حیثیت کم کر کے شرط کی جگہ پر لائے، یا شرط کی حیثیت بڑھا کر اس کو رکن یا مامور بھی کی جگہ پر لائے. ھذا لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے. اب دوسری شک بتا رہے ہیں، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ مُطْلَقًا غَيْرَ مشروط، شریعت کی طرف سے جو امر ملا ہے، جو حکم ملا ہے، مطلق ہے، مشروط نہیں ہے. مطلق ہے، مشروط نہیں ہے. جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، مطلق حکم ہے، مطلق حکم ہے، مشروط نہیں ہے. لیکن نماز کے لیے طہارت یہ ضروری ہے. جب تک آپ طہارت حاصل نہیں کرتے نماز نہیں پڑھ سکتے. کان الامر بالفعل امرا به وبما لا يتم الا به. تو ایسی صورت میں اب اگر نماز کا حکم دیا گیا ہے تو وہ نماز کا بھی حکم ہے، اور جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اقیم الصلاۃ پر جس کے بغیر عمل نہیں ہوتا ہے، اس پر بھی اس کا بھی حکم دینا ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الی آخر الآیہ. تو وہ بھی یہ حکم ہے. وذالک کالطہارۃ للصلاۃ، جیسے کہ نماز کے لیے طہارت کا معاملہ ہے. حالانکہ فقہی اصطلاح میں طہارت نماز کے لیے شرط ہے، لیکن یہاں پر اصول کی اصطلاح میں یہ ہے کہ نماز کا حکم مطلق ہے، اقیم الصلاۃ. طہارت کے ساتھ مشروط اقیم الصلاۃ کو نہیں کیا گیا ہے. لیکن بغیر طہارت کے نماز صحیح نہیں ہوتی ہے. تو اب اقیم الصلاۃ نماز کا جو حکم ملا ہے تو وہ نماز کے حکم کے ساتھ ساتھ امر بالطہارت، طہارت کا بھی حکم ہے. اسی طریقے سے شریعت نے غسل راس کا حکم دیا وضو میں. غسل راس کا حکم دیا ہے نہیں، بلکہ شریعت نے جو ہے فاغسلوا وجوہکم، وضو کے اندر چہرے کو دھونے کا حکم دیا. چہرے کو دھونے کا حکم دیا. چہرے کا اطلاق وجہن کا اطلاق ہوتا ہے پیشانی سے لے کر تو تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. لیکن غسل وجہ پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پیشانی کے بھی چند بال جو ہے بھگوئے جائیں، دھوئے جائیں. اگر ان کو دھویا نہیں جاتا ہے تو غسل وجہ پر عمل نہیں ہوتا ہے. تو اب گویا کہ فاغسلوا وجوہکم، اس میں غسل وجہ کے ساتھ ساتھ سر کے کچھ بال یعنی پیشانی کے کچھ بالوں کو دھونا یہ بھی لازم ہے. یہ بھی کیا ہے؟ لازم ہے.
تو او کا غسل شیء من الراس، شریعت نے سر کے کچھ بال، پیشانی کے کچھ بال دھونے کا حکم دیا ہے، لاستیفاء الفرض فی الوجہ، تاکہ فاغسلوا وجوہکم میں وجہ کے دھونے پر کے فریضے پر عمل ہو جائے۔ الامر بہ امر بالغسل، تو چہرے کے دھونے کا حکم کے اندر پیشانی کے کچھ بالوں کو دھونا بھی داخل ہے، اس لیے کہ اصل تو حکم ہے اقامت صلاۃ کا، اصل تو حکم ہے غسل وجہ کا، لأنہ مأمور بالصلاۃ وبغسل وجہ، فلو لم يلزمه ما يتم به الفعل المأمور به اسقطنا الوجوب في المأمور۔ اگر ہم نماز کے لیے طہارت کو واجب نہیں کہتے ہیں اور چہرے کو دھونے میں پیشانی کے کچھ بالوں کو دھونا داخل نہیں کرتے ہیں تو ہم مأمور کے اندر وجوب کو ہی ساقط کر دیں گے، اور جائز نہیں، اور جائز نہیں ہے۔ اسی لیے تو ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک شخص کی مان لو 10 سپٹمبر کی پورے دن کی 5 نمازوں میں سے ایک نماز کو یہ وہ بھول گیا ہے، جسے اس نے پڑھا نہیں، کہ اس کو یاد نہیں آ رہا، میں نے ظہر نہیں پڑھا ہوں کہ عصر نہیں پڑھا، یاد نہیں آ رہی کہ کون سی نماز اس نے نہیں پڑھی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اسے 5 نمازوں کی قضا کرنا، فجر سے لے کر عشاء تک 5 نمازوں کی قضا کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 5 نمازوں کی قضا کرے گا تو یقینی طور پر جو بھولی ہوئی نماز ہے اس کی، وہ اس میں داخل ہے۔ اگر اس نے ظہر نہیں ادا کی ہے تو ظاہر سی بات ہے ظہر بھی اس میں آ جائے گی، یا اس نے عصر چھوڑ دی تو عصر اس میں داخل ہو جائے گی۔ یہ بات ہے۔ اگر ہم اسے 5 نمازوں کو دہرانے کا حکم نہیں دیتے ہیں تو اصل جو بھولی ہوئی نماز ہے اس کا اعادہ مشکوک ہو جائے گا، اور یہ تو صحیح نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے ایک اگزامپل دی، ایک مثال دی ہے کہ اگر شریعت نے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے تو نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہم طہارت کی ادائیگی کا بھی حکم دے دیں گے، اس کو بھی واجب کہیں گے، اس لیے کہ جب تک طہارت نہیں ہوتی ہے، وضو نہیں ہوتا یا واجب غسل نہیں ہوتا، تب تک جو ہے نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے شریعت نے وضو میں چہرے کے دھونے کا حکم دیا، تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی پیشانی کے کچھ بالوں کو دھونا یہ بھی ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، تاکہ چہرے کا دھونا حاصل ہو جائے، ورنہ تو چہرے کے دھونے پر اطمینان نہیں رہے گا۔ اسی کو انہوں نے پیش کیا، وَلِهَذَا قُلْنَا فِي مَن نَّسِيَ صَلَاةً مِّن صَلَوَاتِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، کہ کوئی شخص اگر دن اور رات کی 5 نمازوں میں سے کوئی نماز بھول گیا، وَلَمْ يَعْرِفْ عَيْنَهَا، اور اسے پتہ نہیں کہ کون سی نماز اس نے بھولا ہے، متعین اسے معلوم نہیں ہے، تو ہم اس کے باب میں کیا کہتے ہیں؟ إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ 5 صلوات، کہ اسے 5 نمازوں کی قضا کرنا ہے، لِتَدْخُلَ الْمَنْسِيَّةُ فِيهَا، تاکہ بھولی ہوئی جو نماز ہے اس کی وہ ان 5 میں سے کسی ایک نماز کو اس نے بھولا ہے وہ داخل ہو جائے، یقینی طور پر اسے پھر اطمینان ہو جائے گا، اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا کہ میں نے بھولی ہوئی نماز پڑھ لیا۔ واللہ اعلم۔